باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الثامنة الحاکم ان عرف عدالت شاہدین حکم وان عرف فسوقهما اطرح وان جہل الامرین بحث عنہما۔ ہماری بحث آج شروع ہو رہی ہے مسئلہ نمبر 8 سے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ قاضی کے حوالے سے حاکم شرعی قاضی جو ہے ان عرف عدالت الشاہدین، اگر وہ دونوں گواہوں کی عدالت کے بارے میں جانتے ہو، چونکہ قاضی کے پاس کتنے گواہ لائے جاتے ہیں جب بھی کوئی 4 زنا پر ہے، ویسے باقی جو ہے 2 ہے، مثلا کوئی بھی جو بینہ لے کر آتے ہیں، کوئی بھی یعنی شخص جو ہے حاکم شرعی کے پاس شواہد لے کر آتے ہیں، گواہان لے کر آتے ہیں، تو قاضی یا اس کو جانتے ہیں یا قاضی اس کو نہیں جانتے۔ اس کو جانتے کا مطلب یہ کہ قاضی جو ہے یا اس کی عدالت کے بارے میں، ان گواہوں کی عدالت کے بارے میں جانتے ہیں، یا قاضی جو ہے ان کی عدالت کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ اس حوالے سے بتا رہے ہیں۔ الحاکم، حاکم شرعی جو قاضی ہوتا ہے، ان عرف، اگر وہ جانتے ہیں عدالت الشاہدین، 2 گواہوں کی عدالت کے بارے میں، حکما، تو وہ فیصلہ کرے گا۔ وَإِنْ عَرَفَ فُسُوقَهُمَا، لیکن اگر وہ جانتے کہ یہ دونوں کیا ہے، فاسق ہے، فسقہما بھی ہے بعض عبارت میں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، فسوقہما، اگر یہ دونوں گواہ کیا ہو، فاسق ہو، یا عدالت کے بارے میں جانتے ہیں تو حکم دے گا۔ اگر فاسق ہونے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ گواہ جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اطرح، تو اس کو کیا کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، فیصلہ نہیں دیں گے اس کے مطابق، چونکہ فیصلہ کس کے مطابق دیتے ہیں، جب 2 گواہ عادل ہو۔ یہاں پہ 2 گواہ عادل نہیں ہے، فاسق ہے، تو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِن جَهَلَ الْأَمْرَيْنِ، لیکن اگر دونوں حوالے سے جاہل ہو کہ یہ عادل ہے یا فاسق ہے، یعنی گواہ کے بارے میں ہمیں عادل اور فاسق کے بارے میں جاہل ہے، جاہل ہے، معلوم نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا، بحث عنہما، اس کے بارے میں بحث کیا جائے گا، یعنی فحص کیا جائے گا، جستجو کیا جائے گا کہ یہ جو 2 گواہ فلان آدمی نے بینہ لے کر آیا ہے، کیا یہ دونوں عادل ہے یا کیا دونوں فاسق ہے، فاسق ہے۔ اس کے بعد جاہل کا مطلب یعنی یہاں پہ آپ بار بار اشتباہ کر رہے ہیں، تو یہ قاضی مراد ہے، قاضی ہے، یعنی قاضی جو ہے جاہل ہے، نامعلوم ہے، یعنی قاضی کو جاہل سے مراد یہاں پہ قاضی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو 2 گواہ لے کر آئے ہیں فاسق ہے یا عادل ہے، تو اس وقت اس کے بارے میں جستجو کیا جائے گا، بحث کیا جائے گا۔ وَكَذَا، اسی طرح حاکم شرعی جو قاضی ہوتا ہے، لو عرف اسلامہما، اگر دونوں گواہوں کے اس مسلمان ہونے کو جانتے ہیں، وہ جانتے کہ یہ دونوں کیا ہے، مسلمان ہے، وَجَهِلَ عَدَالَتُهُمَا، لیکن دونوں کی عدالت سے کیا ہے، جاہل ہے۔ یہاں پہ جو 2 گواہ لے کر آتے ہیں نا، یہ بار بار ذہن میں رکھیں، یہ شرعی اسلامی جو ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، فقط قاضی کے پاس جو گواہ لے کر آتے ہیں وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، مثلا سنی ہو، نوربخشیہ ہو، یا دوسرے مذہب ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن عادل ہو کس عنوان سے، انہی کے اپنے مذہب کے عنوان سے، یعنی ان کے مذہب کے مطابق وہ کیا ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے عمومی، ایک ہوتا ہے خصوصی۔ خصوصی جو ہے ان کے مذہب کے مطابق ایک عدالت ہوتی ہے، ایک عدالت جو ہے عمومی ہوتے ہے جو ہمارے مذہب کے مطابق ہوتے ہے، تو یہ 2 فرق ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا لَوْ عَرَفَ إِسْلَامَهُمَا، اگر کوئی شخص ان دونوں گواہوں کے بارے میں، یعنی حاکم شرعی قاضی جو ہے اگر جانتے ہیں ان دونوں گواہوں کے مسلمان ہونے کے بارے میں، وَجَهِلَ عَدَالَتَهُمَا، لیکن ان دونوں کی جہالت سے کیا ہے، جاہل ہے، معلوم نہیں ہے قاضی کو، توقف، تو کیا کرے گا، یہ توقف کرے گا، فتویٰ نہیں دے گا، حکم نہیں لگائے گا۔ حتیٰ، کب تک حکم نہیں لگائے گا قاضی، یعنی ایسے ہی بیٹھیں گے، فتویٰ نہیں لگائیں گے، قضاوت نہیں کریں گے، یعنی مطلب حتیٰ، یہاں تک کہ یتحقق ما یبنی علیہ، یعنی جس چیز پر بنا رکھنا ہے اس پر بنا رکھے۔ ما یبنی علیہ کیا مراد ہے، جس چیز پر بنا رکھنا ہے، عادل ہے تو اس پر بنا رکھنا ہے، کیا کرنا ہے پھر،
قضاوت کرنی ہے، فیصلہ دینا ہے. لیکن اگر نہیں فاسق ہے تو اترحا، اس کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دینا، اس کو اس کے بارے میں پھر فتویٰ نہیں دینا، قضاوت نہیں کرنی ہے. یہ مراد من عدالت، یہاں تک کہ اس کی عدالت کا پتہ چل جائے، او جرح یا جرح کا پتہ چل جائے. ایک ہوتا ہے تعدیل، ایک ہوتا ہے تجریح. جرح و تعدیل کہتے ہیں. جرح کے تعدیل کہتے ہیں کسی کی عدالت کو ثابت کرنا. مثلا ایک انسان عادل ہے نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا کیا کہتے ہیں؟ اس کو تعدیل. یہ اصطلاح یاد رکھیں. ایک ہوتا ہے جرح. جرح کا مطلب آپ کسی پر اعتراض کرتے ہیں. مثلا دو آدمی کہہ رہے تھے کہ یہ فلان آدمی کیا ہے، زید عادل ہے، لیکن کسی اور امر نے آ کر کہا کہ بھئی یہ زید جو ہے کیا ہے، فاسق ہے. لیکن یہاں پہ جرح میں کیا ہونا چاہیے؟ شرط وہ ابھی آگے آ رہے ہیں کہ جرح میں بیان ہونا چاہیے کہ کون سے عیب اس کے اندر کیا ہو، موجود ہے. اشکال کرنا ہے. ہاں، جرح کا مطلب اشکال کرنا. لیکن صرف اشکال کرنا کافی ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس اشکال کو بیان کریں. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے زید فاسق ہے، ٹھیک ہے، اس نے جرح کر دیا، لیکن فقط اس نے فاسق کہا ہے یہ کافی ہے یا بیان بھی کرنا چاہیے کس چیز میں فاسق ہے؟ یعنی اس کام میں جس کی وجہ سے وہ فاسق ہے وہ بھی کیا کرے، ساتھ بیان کرے. مثلا فاسق ہے، میں نے دیکھا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا مثلا کہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، اس طرح. ٹھیک ہے. وقال فی الخلاف، شیخ طوسی نے فی الخلاف کتاب خلاف میں کہا ہے یحکم بہ، اگر مسلمان ہے عدالت کے بارے میں علم نہیں بھی ہے تو بھی کیا کیا جائے گا، قضاوت کیا جائے گا، یعنی فیصلہ دیا جائے گا. قاضی کو حق نہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے، بلکہ کیا کریں، قضاوت کریں گے. وَبِهِ روایت شاذہ، لیکن اس پر روایت ہے، لیکن روایت شاذہ ہے. شاذہ کے دو معنی ہیں. ایک یا تو بالکل اعتبار نہیں کیا جاتا، بالکل ضعیف روایت ہے. دوسری روایت جو ہے وہ روایت شاذہ یعنی غلط روایت ہے. وَلَوْ حَكَمَ بِالظَّاهِرِ، لیکن اگر قاضی کیا کرے، ان دو گواہوں کی بنیاد پر کیا کرے، ظاہر پر حکم لگائے. ثُمَّ تَبَيَّنَ، حکم لگانے کے بعد ظاہراً اس نے اچھا دیکھا کہ یہ دو نفر گواہ لے کر آیا ہے قاضی کے سامنے، قاضی نے دیکھا کہ یہ دونوں کیا ہے، اچھا آدمی ہے، اس نے اس پر فیصلہ دے دیا ظاہر کو دیکھتے ہوئے. دونوں معمم تھے، ہاتھوں میں تسبیح تھی، داڑھی رکھے ہوئے تھے، سب کچھ جو علامات مومن ہوتے وہ سب ظاہراً نظر آ رہے تھے. اس لیے قاضی نے کہا کہ بھائی مسئلہ نہیں ہے، ہم فتویٰ دیں گے. لیکن ثم تبین، بعد میں پتہ چلا کہ فسوقہما، یہ دونوں شخص کیا تھے، فاسق تھے. یعنی ظاہراً ٹھیک تھے، وہ تسبیح ہاتھ میں لے کے، لیکن آج وہ جمعہ تھا اس لیے اس کے ہاتھ میں مثلا وہ داڑھی بھی رکھے ہوئے تھے، تسبیح بھی ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، امامہ بھی رکھا ہوا تھا، سر پہ پگڑی وغیرہ باندھ کے رکھے ہوئے تھے، امامہ سے مراد. لیکن ہفتے کو اس کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ایک نمبر کا، مثلا یہ آدمی جو ہے فاسق ہے، اس نے داڑھی مونڈ لیا تھا ہفتے کو، مثلا فرض کریں اس طرح ہوا ہے، تو کیا کیا جائے گا، وقت الحکم ثم تبین فسوقہما، ان کے فاسق ہونے کا پتہ چلے ان گواہوں کا کب، وقت الحکم، حکم کے وقت. نقض حکمہ، تو اس کا حکم کیا ہو جائے گا، ناقض ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا حکم نہیں چلے گا. حکم کب چلتا ہے قاضی کا، جب دونوں گواہ کیا ہو، عادل ہو. لیکن جب دونوں گواہ عادل نہیں ہے، فاسق ہے، تو حکم نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. نقض حکمہ حکم القاضی. ولا يجوز التعویل فی الشہادۃ علی حسن الظاہر، یہاں پر کہتے ہیں آپ نے اگر کسی کو قضاوت کرنا ہے، قاضی بننا ہے، فیصلہ کرنا ہے کسی کے حوالے سے، تو وہاں پہ جائز نہیں ہے کہ آپ اعتماد کریں کس پر، ظاہری چیزوں پر. ظاہر پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. ولا يجوز التعویل، تعویل جائز نہیں ہے فی الشہادۃ، گواہوں میں، علی حسن الظاہر، ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. وینبغی، اور سزاوار ہے کیا، ان یکون السؤال عن التزکیۃ سرا، کسی کی عدالت کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا چاہیے، سرن سوال کیا جائے. مثلا کسی دو آدمی کو لے کر آیا، ایک آدمی قاضی کے پاس دو آدمی لے کر آیا ہے کسی ایک نے، تو یہاں پہ قاضی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دونوں عادل ہے نہیں ہے، تو سب کو پوچھتے رہیں گے بھئی یہ عادل ہے یا نہیں ہے، نہیں. اس قاضی کا کیا حکم ہے، قاضی اس کے بارے میں پوچھے لیکن سرن پوچھے،
یعنی اس کے دوست احباب سے کسی کوئی جاننے والے سے سرن پوچھے کہ بھئی یہ عادل ہے نہیں ہے، اس طرح سرن پوچھے، ظاہراً کھل کے نہ پوچھے کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ التُّهْمَةِ، چونکہ یہ تہمت سے زیادہ کیا ہے، بعید ہے۔ آپ کسی کے بارے میں سوال کریں گے، خاموشی طور پر پوچھیں گے اس کے بارے میں، تو یہ تہمت وغیرہ سے کیا ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ظاہراً سب کے سامنے پوچھیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں برا بھلا کہے اور اس کی خواہ مخواہ عزت پامال ہو جائے۔ یہ شریعت اس چیز کو دیکھتا ہے اکثر۔ لیکن وَتَثْبُتُ مُطْلَقَةً، لیکن کبھی کبھار عدالت ثابت ہوتی ہے مطلقاً، ٹھیک ہے، مطلقاً یعنی مطلقاً ثابت ہوتی ہے۔ وَتَفْتَقِرُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ الْبَاطِنَةِ الْمُتَقَادِمَةِ، اور ساتھ ساتھ محتاج ہوتے ہیں پہلے سے تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہو، اس کے باطن کے بارے میں۔ مثلاً جو ہے نا، ابھی ایک آدمی ہے، دو آدمی کے بارے میں ہمیں شک ہو جائے کہ قاضی کو، مراد قاضی کو شک ہو جائے کہ یہ عادل ہے نہیں ہے، پوچھے، لیکن تھوڑا بہت اس کو پہلے سے بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں کیا ہو، پہلے سے اندرونی طور پر کوئی عدالت نامی چیز ان کے اندر موجود ہے، اس طرح کا کچھ علم ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ مثلاً کوئی کہے کہ فوراً اس پر عادل ہے تو کہ اس پر عمل کرے، نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بھی کیا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَتَفْتَقِرُ، محتاج ہوتے ہیں، یہاں تفتقر کا معنی محتاج ہونا ہے۔ وَتَفْتَقِرُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، معرفت ہونا ضروری ہے، الباطنہ، اندرونی، المتقادمہ، اس گواہی سے پہلے، یعنی پہلے کچھ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہو۔ وَلَا يَثْبُتُ الْجَرْحُ إِلَّا مُفَسَّرًا، لیکن جرح، تعدیل تو ثابت ہوں گے مطلقاً، لیکن جرح ثابت نہیں ہوں گے مطلقاً۔ وَلَا يَثْبُتُ الْجَرْحُ، جرح ثابت نہیں ہوں گے، الا، مگر جرح ثابت ہوتے کب، کیسے، الا مفسراً، جب وہ تفسیر کرے۔ مثلا کوئی کہے کہ بھئی یہ دو آدمی میرے نزدیک فاسق ہیں، تو یہ کسی کے فاسق کہنے سے فاسق صدق نہیں آتا، بلکہ وہ کہیں بھئی میں نے دیکھا ہے کہ یہ بندہ شراب پیتا تھا، تو جا کے اس کے جو ہے فسق کی کیا ہو جائے گی، تصدیق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے۔ وقیلہ، ایک قیل نے کہا ہے، یعنی ایک عالم نے کہا ہے، کچھ بیان یعنی قول اس در بھی ہے، یثبت مطلقاً، جس طرح تعدیل مطلقاً ثابت ہوتی ہے، اسی طرح جرح بھی مطلقاً ثابت ہے۔ ولا يحتاج، لیکن یہ جو جرح میں الجرح الى تقادم المعرفہ، پہلے سے معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابھی ایک بندہ کہے کہ فاسق ہے اور دلیل لائے کہ بھئی میں نے دیکھا وہ شراب پیتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ ثابت ہو جائے گا۔ وَيَكْفِي الْعِلْمُ بِمُوجِبِ الْجَرْحِ، اگر کوئی جرح کرتا ہے اور اس کے سبب کو بیان کرتا ہے اور آپ کو یقین ہوتا ہے تو وہی کیا ہے، کافی ہے۔ وَيَكْفِي، کافی ہے، العلم، جاننا، بموجب الجرح، جرح کی وجہ کو جاننا، وہی کیا ہے، کافی ہے۔ موجب کا مطلب کیا ہوتا ہے، سبب جرح، یعنی وہ بیان کرتے فاسق اس لیے کرنے میں یہاں پہ جرح سے مراد اشکال ہوگا نا، ہاں، جرح سے مراد یعنی اس کے عدالت پر اشکال کرنا، ہر جرح مراد نہیں ہے، یہاں جرح کرنا ہے اس کی عدالت پر کہ یہ عادل نہیں ہے زید، کیوں زید عادل نہیں ہے، چونکہ وہ شراب پیتا ہے، تو یہ کہنا اس سے ہمیں علم ہو جائے تو وہی کیا ہے، کافی ہے، ہم اس کے بارے میں اس کی گواہی کو رد کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں قضاوت نہیں کر سکتے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، یہ تب بات ہے جب آپ کو ثابت ہوتے آ رہے ہیں تو، لیکن کبھی اختلاف ہو جائے شہود میں، بعض کہتے ہیں یہ دو نفر جو ہے عادل ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ دو نفر کیا ہے، فاسق ہے، کچھ گروہ یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ دو نفر عادل ہے، کچھ یہاں سے دو تین نفر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دو نفر کیا ہے، فاسق ہے، اس طرح اختلاف ہو جائے۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ، اگر گواہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، کس میں، فی الجرح والتعدیل، بعض کہتے ہیں کہ یہ جرح ہے، جرح کرتے ہیں کہ یہ منافق ہے، بعض کہتے نہیں یہ عادل ہے، بعض یہ کہتے ہیں، تو قدم الجرح، تو کس کو مقدم کیا جائے گا مصنف کے نزدیک، جرح کو، چونکہ یہ ابھی آ رہا، ہاں خود کہہ رہے ہیں، لأنہ، جرح کیوں مقدم کرتے ہیں، تعدیل کو مقدم کیوں نہیں کرنا ہے، فرماتے ہیں لأنہ، چونکہ یہ جرح شہادت، ایک قسم کی گواہی ہے، بما یخفی عن الآخرین، جو اکثر لوگ اس سے کیا ہوتے ہیں،
اس سے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس سے مخفی ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر ہم کسی کے بارے میں 100% اکثر لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اس کے دوست احباب ہیں وہ 100% جانتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو ابھی مثلا قاضی صاحب اکثر لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے، جب اس کے دوست احباب کہہ رہے کہ یہ فاسق ہے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ اس میں موجود ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ لیکن وہی مراد ہے، جرح سے مراد وہی مفسر ہو، یہ ہر جرح مراد نہیں۔ لأنہ شہادت، یہ جرح ایک قسم کے جرح کو مقدم کرنے کی وجہ علل، لأنہ شہادت، چونکہ یہ جرح ایک قسم کی شہادت ہے، گواہی ہے، بما یخفی عن الآخرین، جو لوگوں سے چھپا ہوتا ہے لیکن ایک دو کے لیے واضح ہوتا ہے۔ مثلا ہر انسان کے پاس عیب موجود ہے، مثلا میرے پاس ہے، دوسرے کے پاس ہے، تیسرے کے پاس ہے، لیکن میرے جو عیب ہے ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ایک دو نفر کو پتہ ہوتا ہے، جس سے خاص معاملات ہوتے ہیں یا کچھ مشکلات ہوتے ہیں تو کبھی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ اس لیے کہتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگ ہم کہتے ہیں ظاہراً دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ہے، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن حقیقت میں جب ان سے معاملہ کر کے دیکھیں تو ایسے غیر متوقع چیزیں ان سے مطلب وہ انکار کرتے کہ ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں بالکل انکار کرتے ہیں، وہ حد تک کہ گواہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جرح کو اس لیے مقدم کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ تَعَارَضَتِ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَلَوْ تَعَارَضَتِ الْبَيِّنَتَانِ، لیکن خود بینے کے درمیان تعارض ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فی الجرح والتعدیل، کہ یہ فاسق ہونے میں یا عادل ہونے میں، قال فی الخلاف، اس وقت خلاف میں کہا ہے، وقف الحاکم، حاکم کیا کرے؟ توقف کرے، فیصلہ نہ دے۔ توقف کا مطلب فیصلہ نہ دینا، نہ یہ ہے کہہ کر نہ کہہ کر، یعنی توقف کرے، خاموش رہے، فیصلہ نہ دے جب بینتان کے درمیان اختلاف ہو۔ ٹھیک ہے، بینتان۔ ولو قیلا، اگر کوئی کہتا ہے یعمل علی الجرح، ولو قیلا، حتیٰ کہ کہا گیا ہے، ولو قیل، حتیٰ کہ کہا گیا ہے ایک قیل نے، یعمل علی الجرح، جرح پر عمل کرنا ہے، کان حسنا، یہ احسن ہے، یعنی اگر بینتان میں تعارض ہو جائے تو وہاں پر جرح کو مقدم کرنا احسن ہے، حسن ہے، یہ ایک قیل نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ جرح جو ہے وہی دلیل وہی ہے کہ جو مخفی عیب ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں جب ہمیں غیر متوقع خبر آتی ہے تو ہم اسی بولنے والے پہ کبھی کبھی شک کرتے ہیں، وہی ایسا نہیں ہو سکتا کہ واقعا ہوتا ہے ایسے اکثر۔ المسألۃ التاسعہ، 9واں مسئلہ، یہ لمبا چوڑا تھا یہ مسئلہ۔ لا بأس بتفریق الشہود، شہود کو متفرقہ کر کے سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا ایک کیس آیا ہوا ہے، اس کے 2 گواہ ہیں، تو قاضی کیا کرتے ہیں، ہر گواہ کو الگ سے سنیں، مثلا اس کو دوسرے روم میں لے جائیں، ادھر سے اس کی گواہ سنیں، دوسرے کو کسی اور روم میں لے جا کے گواہ سنیں، اس کی گواہی سنیں، مسئلہ نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ کب؟ الا مع، یہی ہے نا، ہاں، وَيُسْتَحَبُّ فِي مَنْ لَا قُوَّةَ عِنْدَهُ، یہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ قاضی کے لیے مستحب ہے کہ اس کو بیان، ہاں وہ الگ ہے، وہ جملہ الگ ہے، میں ابھی بیان کروں گا۔ پہلے وہ الگ جملہ یہ ہے کہ اگر عام طور پر گواہوں کو کیا کرتے ہیں لوگ، قاضی دونوں گواہوں سے سامنے رکھ کے سنتے ہیں، لیکن اگر قاضی چاہتے ہیں کہ ایک گواہ کو اس کمرے میں، دوسرے گواہ کو دوسرے میں، تاکہ یہ دونوں کی باتیں سچ ہے تو ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ الگ الگ سننے سے ممکن ہے ان دونوں کی تضاد ہو جائے تو معاملہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ الگ کرنا چاہتے ہیں، ایک کو ایک روم میں، دوسرے کو دوسرے روم میں۔ تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو لا باس، اس میں کوئی اشکال نہیں، لا حرج ہے، نہیں لا باس بتفریق شہود، گواہوں کو الگ الگ کر کے سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن وَيُسْتَحَبُّ، لیکن یہ مستحب بھی ہے، کب؟ فی من، اس وقت لا قوت عندہ، ایک گواہ جو ہے بالکل کمزور ہے، وہ دوسرے کی گواہی کو دیکھ کر جو ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں، اس وقت الگ کرنا مستحب ہے۔ یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے نا، ایک ہم کبھی میٹنگ کرتے تو ہم کہتے ہیں، کبھی کبھی میٹنگ میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس کی بات بھی میں مانتا ہوں، حالانکہ اس کے اپنے اختلاف نظریہ ہوتے ہیں، لیکن وہ آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں، ہاں وہ اس کی بات سے میں اسی کی بات مانتا ہوں، آپ اسی کے مطابق فیصلہ کر، حالانکہ اس کی بات سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہے کہ وہ ایک گواہ کمزور ہے، دوسرا قوی ہے، تو قوی جب گواہی دیں گے تو دوسرے والے کیا کرتے ہیں، پھر اس کی تائید کرتے ہیں،
اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ الگ الگ سنیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر سچ ہے واقع ایسا معاملات گڑبڑ ہے تو اس کی گواہی الگ سے ثابت ہے، اس کی گواہی الگ سے ثابت ہے، 2 گواہ ہو جائیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ عبارت تھوڑا مغلق ہے، اس کو بار بار دیکھ کے یا حل کر کے اور دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. نہیں جو 40 ہاں. یہ جو شرع جنہ ہاں، یہ آسان معاملہ نہیں ہے، بہت سخت ہے. ابھی جو ہے نا دکھنے میں آسان ہاں ہے، دیکھنے میں، عبارت پڑھنے میں آسان ہے. وہی دیکھو ابھی یہ جو ہے نا وَيُسْتَحَبُّ فِي مَنْ لا قوت عندہ، اس سے کچھ پتہ نہیں چل رہا جب تک اس کی شروعات نہ دیکھے، اس کے حوالے سے معلومات سر نہ لے. العاشرہ، 10واں، لا يشهد شاهد بالجرح الا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة. لا يشهد شاہد، کوئی گواہ نہ دے. گواہی کسی گواہ کے بارے میں یہ نہ کہے کہ بالجرح، اس کے جرح کے بارے میں کہے. مثلا یہ گواہ ہے نا کسی فعل پر، دوسرا آگے کہے کہ بھئی یہ میں اس پر اس کی عدالت کو ساقط کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ کرے. ٹھیک ہے، لا یشہد، گواہ نہ دے، گواہی نہ دے. لا یشہد، گواہی نہ دے. شاہد، کوئی بھی گواہ، بالجرح، کسی گواہ کو ٹھیس نہ پہنچائے. ٹھیک ہے، الا، مگر اس وقت ٹھیس پہنچائیں مع المشاہدۃ لفعل، اس نے کچھ فعل کو دیکھا ہے، کچھ کام کو دیکھا ہے، ما یقدح فی العدالت، جو عدالت میں کیا ہے، اعتراض رکھتا ہے، عدالت اس کی ساقط ہو جاتی ہے. ایسے کام دیکھے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس گواہی پر اعتراض کریں. مثلا یہاں بھی یوں ہوتا ہے، قاضی کے سامنے 2 گواہی کو لے کر گئے ہیں، آپ ابھی یہاں پہ خاموش دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس کے اگر کوئی ان 2 گواہوں کے بارے میں آپ نے کچھ ایسی چیز دیکھی ہے جو عدالت کو ساقط کرنے والی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے بتانا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس پر بحث نہ کرے. او ان یشیع ذلک فی الناس شیعا موجب للعلم، یا مثلا ان 2 گواہوں کے بارے میں شیوع پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں عادل نہیں ہیں. دیکھو، او ان یشیع، یا شیوع پایا جاتا ہے، ذالک، اس جرح کے حوالے سے ان گواہوں کے بارے میں، فی الناس، لوگوں میں، شیعاً، ایک ایسا گروپ ہے، موجب للعلم، جو علم کا سبب بنتے ہیں. یعنی یہ 2 گواہ ہیں نا، زید و عمر، اس کے بارے میں کہ یہ دونوں عادل نہیں ہے کہنے کے حوالے سے ایک گروپ پایا جاتا ہے. ان گروپ کو پوچھا جائے تو ایسا ممکن ہے کہ یہ 8-10 نفر ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، نہ دوست ہیں، نہ کبھی کبھار دوستی میں ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت مشکل ہے. 20 نفر بھی دوستی میں کسی کے خلاف ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، 1-2 نفر کے بارے میں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر عادل ہے، عادل نہیں ہے، فاسق ہے، اور کہنے والے کتنے ہیں؟ 7 نفر ہیں، 10 نفر ہیں، 3 نفر ہیں. لیکن ان کی باتوں سے ہمیں اس کی فاسق ہونے کا علم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نہ ان تینوں کا آپس میں مطلب ہے. تو موجباً للعلم بنتا ہے کبھی کبھار. او ان یشیع ذلک فی الناس، یا لوگوں میں ایسا شیوع زیوع رکھتا ہے، شیعاً، ایسا شیوع موجب للعلم، جو کہ جرح کا سبب بنتا ہے، اس کے فاسق ہونے کا سبب بنتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے. تو بھی آپ جو ہے کسی کو جرح نہ کرے. ٹھیک ہے، ولا یعول، اور جرح میں اعتماد نہ کرے. ولا یعول، کسی کی تفسیق کرنا ہو، فاسق کو ثابت کرنا ہو، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ولا یعول، اعتماد نہیں کرنا. علی سماع ذلک من الواحد والعشرہ، چاہے وہ کسی ایک سے سنے یا 10 سے سنے، اس پہ اعتماد نہ کرے. لعدم الیقین بخبرہم، ان کے خبر پر ہمیں یقین نہیں ہوتا، چاہے 1 ہو چاہے 10 ہو، ہمیں اس کی خبر پہ یقین نہیں ہوتے. یعنی یہ جرح کے حوالے سے. وَلَوْ ثَبَتَ عَدَالَةُ الشَّاهِدِ، لیکن اگر شاہد کی عدالت ثابت ہوتی ہے تو کیا کیا جائے گا؟ حُکِمَ بِاِسْتِمْرَارِ عَدَالَتِهِ. مثلا ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ عادل ہے. تو عادل ہے تو یہ جو گواہی دیں گے اس کے گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور اس کے مطابق کیا کیا جائے گا؟ فتویٰ دیا جائے گا، قضاوت کی جائے گی. یہ ایک بات ہے. وَلَوْ ثَبَتَ عَدَالَةُ الشَّاهِدِ، اگر شاہد کی عدالت ثابت ہو جائے تو حُکِمَ، فیصلہ کیا جائے گا بِاِسْتِمْرَارِ عَدَالَتِهِ، کہ اس کی عدالت کیا ہو جائے گی؟ مستمر رہے گی. حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین ما ینافیہا،
ایسی چیز اس سے واضح نہ ہو جائے جب تک وہ اس کے منافی والی کوئی کام نہ ہو۔ کیا ہو مثلا، ٹھیک ہے۔ مثلا ابھی ہم نے دیکھا بہت سارے جگہوں پہ یہاں پہ مسائل بنتے ہیں، بہت سارے لوگ میں سے یہاں پہ عمالی کرنے طالب علم میں عمال ہوتے ہیں، عمالی کا کام کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں مختلف شرکت میں جاتے ہیں، مختلف کمپنیوں میں جاتے ہیں، مختلف ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ مثلا وہاں پہ اس کی داڑھی موڑنا ضروری ہوتا ہے، داڑھی موڑنے سے اس کی عدالت چلی جاتی ہے۔ تو ابھی تو عادل تھے تو عدالت مستمر ہوں گے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ اس کمپنی نے اس کی عدالت کو تفسیق کرنے کے لیے ایسا کام نہ کیا ہو۔ اس طرح جب تک یہ معلومات حاصل نہ ہو تب تک اس کی عدالت کیا ہو جائے گی؟ مستمر رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها، ٹھیک ہے۔ وقیل، ایک قیل نے کہا ہے ان مضت مدہ، ٹھیک ہے ایسا کوئی کام نہیں ہوا لیکن مدت ہو گئی ہے، پہلے سال ہمیں پتہ تھا کہ یہ بندہ کیا ہے؟ عادل ہے، یمکن تغیر حال الشاہد فیہا، لیکن ابھی 10 سال ہو گئے پتہ نہیں کہ یہ عادل ہے نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے عدالت میں پھر چھان بین کیا جائے گا کہ یہ عادل ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے پاکستان میں ہم جب پہلے پڑھتے تھے تو کتنا مومن تھے، ایک ایک چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے جائیں عقل آتی جاتی ہے، علم اضافہ ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ حیثیت باقی ہے، وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ حقائق ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ تو انسان کی جو ہے زمان کے تغیر کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے حیثیت اور وقار میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو پہلے عادل تھے، ممکن ہے اس وقت اس کے لیے کوئی جواز نہ ہوا ہو، ممکن ہے ابھی اس کے بعد جو ہے اس کے لیے جواز پیدا ہوا، کوئی عدالت کی تفسیق کا اس طرح کا حال ہو، تو استانف البحث بحث عنہ، تو اس کے بارے میں دوبارہ چھان بین کیا جائے گا کہ یہ عادل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت مدت گزرنے کے بعد شک ہوتا ہے۔ ولا حد لذلك، لیکن اس کے لیے کوئی حد ہے، مثلا 1 سال کی مدت کے بعد اس کی عدالت کو حد یعنی بارے میں چھان بین کیا جائے۔ مثلا ابھی ہم زید کے بارے میں جانتے کہ یہ عادل ہے، کتنی مدت کے بعد ہم کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں پاس کیا جائے گا؟ کوئی مدت خاص معین ہے تو کہتے نہیں ہے، یہ جو ہے ولا حد لذلك، اس حد کی کوئی معین مدت نہیں ہے، بل بحسب ما یراہ الحاکم، بلکہ حسب الحاکم ہے، حاکم شرعی جو ہے جتنا معیار دیکھتا ہے۔ کبھی کبھار ایک انسان کی عدالت دوسرے دن تبدیل ہو سکتا ہے، مثلا آج وہ بالکل عادل تھا، معمم تھا، عالم تھا، کل وہ زمین کا مسئلہ ہو رہا تھا، اس میں اس نے غلط گواہی دی ہے، مثلا اعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہو تو پھر کیا ہے؟ تیسرے دن اس کی عدالت کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ خاص کیا جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار نہیں، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو تو 2 سال کے بعد ہو سکتا ہے، تو کبھی 1 دن کے بعد بھی ہو سکتے ہیں وہ مدت جس میں دوبارہ اس کی عدالت کو دیکھنا ہو، کبھی جو ہے 5 سال، کبھی 10 سال، کبھی 20 سال، وہ مختلف علامات حسب یراہ الحاکم ہے، ٹھیک ہے۔ الحادیۃ عشرہ، 11واں مسئلہ، ینبغی سزاوار ہے، ینبغی سزاوار ہے ان یجمع قضایا کو جمع کرے، مقدمات کو جمع کرے، فیصلوں کو جمع کرے، کل اسبوع، ہر ہفتے کو، ووثائقہ، دستاویزات کو، وحججہ، براہین و دلیل کو، ثبوتوں کو کیا کرے؟ جمع کرے۔ یعنی قاضی جو ہے نا، جو دستاویزات ہفتے میں بنتا ہے، جو ثبوت ہفتے میں بنتا ہے، جو مقدمات ہفتے میں بنتا ہے، ہفتہ ختم ہونے کے بعد ان سب کو 1 ہفتے کے لیے کیا کرے؟ جمع کرے، ویکتب علیہ، اور کہے کہ یہ مثلاً پہلے والے ہفتے کا ہے، مثلاً یہ ذی الحجہ کے پہلے ہفتے کا مقدمات اور اس کے دستاویزات اور اس کے ثبوت اور گواہوں کے بارے میں ہے، حجج کے بارے میں، اور اس پر یہ لکھے فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا لِشَهْرٍ، لیکن اگر 1 مہینے کے معاملات جمع ہو جائے تو 1 مہینے کے قضاوت کو جمع کرے۔ دیکھو مثلا یہ ذی الحج ہے نا، ذی الحج کے مہینے میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں، جتنے دستاویزات جمع ہوئے ہیں، جتنے ثبوت اور دلائل سامنے آئے ہیں، مقدمات آئے ہیں، ان سب کو 1 مہینے کے الگ کرے ہیں۔ من شہر قضا، اسی طرح اس پر بھی لکھے، مثلا یہ ماہ ذی الحج کے مقدمات کے دستاویزات اور اس پر فیصلے ہوئے ہیں، ان کے ثبوت موجود ہیں، یہ فلاں ہفتے کے ہیں، یعنی قاضی کو یہ کہنا چاہتے ہیں شارع،
ہر ہفتے کے افعال یہ جو کام کیے نا اس کو الگ کریں ایک رجسٹر میں، دوسرے ہفتے کو دوسرے رجسٹر میں، تیسرے ہفتے کو تیسرے رجسٹر میں، اسی طرح ایک مہینے کو ایک مہینے کے حساب سے، دوسرے مہینے کو دوسرے، اس پر لکھتے جائیں کہ یہ فلان مہینہ، فلان ہفتہ، فلان تاریخ کے جو معاملات ہیں، اس طرح۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ السَّنَةِ، اسی طرح ایک سال کا جمع ہو جائے تو مثلاً کا یہ 2026 کے جتنے ثبوت، دستاویزات، مقدمات ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کے بارے میں یہ رجسٹر ہے، اس طرح۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ السَّنَةِ، اگر سال کا اس کے پاس جمع ہو جائے تو جمع ہو، ان سارے مقدمات کو، دستاویزات کو، ثبوتوں کو، گواہوں کو جمع کرے، ثم كتب علیہ، پھر اس رجسٹر پر کیا کریں، لکھے کہ یہ مثلاً 2026 کا ہے، قضاء سنۃ قضا، یہ فلان سال کا ہے، قضاء یہ فیصلے جو ہے 2026 کے، 2025 کے، چونکہ جو ہے نا یہ بعد میں مقدمات آتے جائیں گے اور بعد میں قاضی بدلتے جائیں گے، تو پھر وہ جو قاضی ہوتا ہے اگلے آنے والے یا خود قاضی ہو تو بعد میں وہ اپنے معاملات کو دیکھنے میں کیا ہو جائیں گے، آسانی ہو جائیں گے۔ وہ فارس کو دیکھیں گے کہ بھئی آپ کا معاملہ آج یہ معاملہ آیا ہوا ہے، ایک اور معاملہ آ جائے، اس نے کہا کہ میں فلان سال آیا تھا، آپ اس رجسٹر کو دیکھیں فوراً اور کہے کہ بھئی آپ کس تاریخ کو آئے تھے، تو اس تاریخ کے مطابق آپ اس رجسٹر کو دیکھیں اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ الثانیۃ عشرہ، 12واں مسئلہ، کل موضع وجب علی الحاکم فیہ کتابۃ المحضر، کل موضع، ہر جگہ پر وجب علی الحاکم، جہاں پہ حاکم شرع پر واجب ہے، فیہ کتابۃ المحضر، جہاں پہ کتابۃ المحضر، محضر کہتے ہیں مثلاً قاضی کو کبھی یہاں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کبھی وہاں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی اور جگہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس طرح، تو محضر کہتے ہیں اس رجسٹر کو جس میں سارے فائلات، دستاویزات، احسن وہ موجود ہوتے ہیں، تو ہر جگہ پر جہاں پہ اس نے فیصلہ کرنا ہے ادھر اس محضر کو لے کر جانا کیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر بھی فیصلہ کرنا وہاں پہ اس محضر کو لے کے جانا واجب ہے۔ کل موضع وجب علی الحاکم، حاکم شرعی پر واجب ہے، فیہ کتابۃ المحضر، کتابت محضر کو لے کر جانا، محضر یعنی وہی رجسٹر جس میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس کو لے کر جانا واجب ہوتا ہے۔ فَإِنْ حُمِلَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، اگر اس کو اس محضر کو بنانے میں، لکھنے میں، جو دستاویزات، مقدمات لکھنے میں، اگر وہ ما یصرف فی ذلک، بیت المال سے پیسے جمع کر کے کرنا ہے تو کیا کرے، وجب علیہ الکتابہ، اس کو لکھنا واجب ہے۔ مثلا دیکھو ایک قاضی ہے نا، اس کے دستاویزات ہوتے ہیں، فلم ہوتے ہیں، یہ جو مقدمات ہوتے ہیں، وثائق ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہوتے ہیں، ان سب کو جو مقدمات ہوتے ہیں نا پہلے ہفتے میں اس کو لکھنا ہوتا ہے ایک جگہ پر، تو آپ کیا کریں، ان سب کو لکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کو رجسٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ رجسٹر کہاں سے آتے ہیں، یا وہ بیت المال سے، یا جو ہے خود ملزم یا جو جس نے فیصلہ لینے کے لیے جو مدعی ہے وہ، یا جو ہے خود حاکم شرعی کی طرف، یعنی خود حاکم شرعی۔ تو کیا یہ رجسٹر کا اہتمام کرنا ان مقدمات اور وثائق کا خود قاضی کے لیے یعنی یہ جو معاملات ہو رہے ہیں نا اس کے حوالے سے، اس رجسٹر کو مکمل کرنا، رجسٹر کو خریدنا، یہ خود مدعی پر واجب ہے یا بیت المال سے دینا واجب ہے یا قاضی اپنے جیب سے دے؟ تو کہتے ہیں قاضی کا اپنے جیب سے دینا کوئی واجب نہیں ہے، یا بیت المال سے، اگر بیت المال سے آپ کو رجسٹر فراہم کر رہا ہے، آپ قاضی ہے مثلا، بیت المال والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کریں، تو آپ کیا کریں، آپ اس طرح کریں کہ اس سے بیت المال سے پیسے لے لے، وہ رجسٹر بنائیں، آپ پر واجب ہے، اس کو لکھے اس رجسٹر میں۔ لیکن اگر نہیں، دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، مثلا کوئی مدعی خود رجسٹر لے کے دیتے ہیں اس کو، آپ یہ سارے معاملات اس رجسٹر میں لکھ کے رکھیں، تو پھر کیا ہوگا، اس کے لیے اس کے پیسے سے دینا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ فَإِنْ حُمِلَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، اگر اس محضر کو تحمیل کریں تو حمل کریں تو دے لیں بیت المال سے، اگر وہ متحمل کرے من بیت المال سے، ٹھیک ہے، ما یصرفہ فی ذلک،
ما یصرف فی ذالک یعنی جو کچھ اس کا خرچہ ہوتا ہے، ما یصرف یعنی مصرف، وجب علیہ الکتابہ اس پر کتابت واجب ہے، اس پر کتابت کرے، ٹھیک ہے. صحیح. وکذا اسی طرح ان حضر الملتمس، ملتمس کہتے ہیں مدعی کو، ٹھیک ہے. اگر مدعی ملتمس کرے ذالک من خاصہ خود اپنے طرف سے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی طرف سے لکھے، ٹھیک ہے. صحیح. ولا یجب علی الحاکم دفع القرطاس من خاصۃ، اور یہ جو قاضی ہے اس کے لیے قاضی کے لیے واجب نہیں ہے، قاضی کے لیے واجب نہیں کہ وہ کرتاس اور قلم وغیرہ محضر وغیرہ خود اپنے جیب سے بنائے، ٹھیک ہے. صحیح. الثالثۃ عشرہ 13واں مسئلہ، سارے سوئے ہوئے. یکرہ للحاکم، حاکم شرعی کے لیے مکروہ ہے، حاکم شرعی یعنی قاضی کے لیے مکروہ ہے. ایعنت الشہود، ایعنت الشہود یعنی شہود کو کیا کرے؟ ہاں، ایعنت الشہود مثلا یعنی اس کو اس کی مدد، یعنی اس کو مثلا تذلیل کرنا، اس کی تضحیق کرنا، ایسا کرنا یعنی جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. ویسے تذلیل ویسے حرام ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی مومن کی تذلیل حرام. یہاں یعنت سے مراد اس کو یعنی ایسے مشقت میں یا کوئی مشکلات کھڑی کرنا. یہ اذا كانوا من ذوي البصائر یعنی غلط، مثلا اس کا لب و لہجہ سخت ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے نا قاضیوں کا. تو اس طرح اذا كانوا من ذوي البصائر، خصوصاً وہ صاحب بصیرت والے ہو، عالم ہو، والادیان القویہ یا مثلا بہت دیندار ہو، دین میں قوی طور پر عمل کرنے والے، عادل ہے، عالم ہے، اس طرح ہو، تو ان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. مثل ان یفرق بینہم، کہ ان کے درمیان تفرقہ کرے. لأن فی ذالک غضا منہم، چونکہ اس سے ان کے درمیان ان کی عزت میں کمی آتے ہے. غضا منہم یعنی جب آپ ایسے کریں گے، ان صاحب بصیرت ہے، عالم ہے، متقی ہے، آپ ان کو جو ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ فلان کرو یہ کرو، تو پھر اس کی کیا ہو جائے گی؟ اس سے توہین ہو سکتے ہیں. وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فی موضع الریبہ، لیکن اگر موضع الریبہ ہے تو اس میں شک جہاں پر ہے، مثلا یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اصحاب بصائر میں سے نہیں ہے، ویسے عام عادی لوگ ہیں جو جس سے غلطی کا امکان پائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے، وہ مستحب ہے. پھر الرابعۃ عشرہ 14واں لا یجوز للحاکم، حاکم شرعی کے لیے جائز نہیں ہے ان یطاع الشاہد، کسی شاہد کی مدد کرے، گواہ کی مدد کرے. وہ کیسے؟ ان یداخلہ فی التلفظ بالشہادہ، وہ گواہی دینے کے لیے آئے نا، تو حاکم وہ گواہی دے رہے ہیں، مثلا حاکم شرعی یہاں پر کھڑے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تلفظ میں مدد کرے. وہ گواہ کو الفاظ ادا نہیں ہو رہے، حاکم شرعی خود اس کو الفاظ دے رہے ہیں، بھائی آپ اس طرح بولے. او یتعقبہ، یا الفاظ بولنے کے بعد کہے آپ یہ بھی کہے، پہلے اس کو لفظ نہیں آ رہا ہے تو اس کی تصحیح کر رہے ہیں. دوسری بات، اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ دوسرے الفاظ بھی خود اپنے سے بیان کر رہے ہیں، تو ایسا جائز نہیں ہے. بل یکف، بلکہ حاکم شرعی پر کیا ہے؟ بلکہ اس پر واجب ہے کہ بل یکف عنہ، اس کو چھوڑ دیا جائے. حتی ینہی ما عندہ، گواہ کے لیے جو آئے ہیں وہ اپنی طرف سے جتنا بولنا ہے بولے، چاہے غلط بولے صحیح بولے، اس کو اپنے حالت پر چھوڑے. آپ نہ اس پر تلفظ کو صحیح کرتے رہیں، نہ اس کے خلاف، نہ اس کے بولنے کے بعد اس کے الفاظ کو پھر سے صحیح کریں، کوئی جملہ اس میں اضافہ نہ کریں، ٹھیک ہے. تعاقب کا مطلب الفاظ میں اضافہ کرنا. تلفظ بشہادہ مراد اس کی تلفظ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اس کو صحیح کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. وَإِن تَرَدَّدَ، اگرچہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی گواہی متردد میں ہے، بولے نہ بولے اس طرح، اور حاکم شرعی خود اس کو الفاظ بھی دے رہے ہیں، کبھی الفاظ اس کے لیے تصحیح کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. وَلَوْ تَوَقَّفَ فِي الشَّهَادَةِ، لیکن اگر کوئی آدمی گواہ دینے سے کیا کرتے ہیں؟ توقف کرتے ہیں. وَلَوْ تَوَقَّفَ فِي الشَّهَادَةِ، وہ جو ہے نا گواہ دینے سے توقف کرنا چاہتے ہیں، میں گواہی نہیں دینا چاہتا، کوئی گواہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ گواہ ہے، لیکن وہ گواہی دینا نہیں چاہتے، تو لم یجوز له ترغیبہ الی الاقدام علی الاقامہ. لم یجوز لہ یعنی قاضی کے لیے جائز نہیں ہے ترغیبہ، اس قاضی کو، اس شاہد کو ترغیب دینا الی الاقدام علی الاقامہ، کہ وہ
گواہی دے دیں کہ مثلا وہ گواہی دینا نہیں چاہتے، اس کو ترغیب دلائے بھائی آپ اس کے خلاف گواہی دے، ایسا کہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تزید فی اقامتها، نہ اس عدالت گواہی کے قیام کرنے میں اس کی تزید ہونا چاہیے، نہ مثلا جو ہے اس ترغیب ہونا چاہیے نہ تزید، یعنی اگر آپ یعنی گواہی دیں گے تو آپ کو فلاں فائدہ ہوگا، گواہی نہیں دیں گے تو آپ کی شخصیت گٹ جائے گی، اس طرح کہنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وقضا اسی طرح لا يجوز ایقاف عزم الغریم عن الاقرار، کسی غریم کے عزم کو کم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی ایک غریم جس کو نقصان ہوا ہوتا ہے نا، اس کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہوتا ہے، آپ اس کے حوصلے کو پس کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وقضا لا يجوز ایقاف جائز نہیں ہے توقف کرنا عزم الغریم، غریم کے عزم کو عن الاقرار، اس کو اقرار کرنے سے نفی کرے، لأنه ظلم لغریمہ، چونکہ یہ غریم کے لیے کیا ہے؟ ظلم ہے، بھائی اس کا حق ضائع ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں ایسی بات کہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہو سکے، جس کی وجہ سے اس کے حق ضائع ہو جائے، اس کو خاموش کرانے کے لیے کوئی بات کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، لیکن یہ کام جائز ہے کہاں؟ حقوق اللہ میں۔ ایک ہوتا ہے حقوق العباد، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ۔ حقوق العباد میں آپ کسی کی حق ضائع ہو رہا ہے تو اس کو آپ جو ہے ایسی بات کر کے وہ اس کے حق کو ضائع کرنے والی بات کہے، یہ جائز نہیں ہے حاکم کو، لیکن حقوق اللہ میں جائز ہے۔ کیسے؟ فإن الرسول صلی اللہ علیہ السلام فإن الرسول علیہ السلام قال لمعاذ، معاذ کے لیے کیا کہا؟ عند اعتراف بالزنا، وہ زنا کا اعتراف کر رہے تھے تو کیا کہا رسول اللہ نے؟ لعلک قبلتها، شاید آپ نے اس کو بوسہ دیا ہے، زنا نہیں کیا، ولعلک لمستها، شاید آپ نے اس کو چھوا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے زنا کیا، وہ کہہ رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے کیوں کیا ایسا؟ تاکہ یہ یعنی جو ہے یہ بچ جائے، اس پر جو ہے سنسار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ تعریض، یہ ایک قسم کا تعریض ہے، برانگیختہ کرنا ہے، بإثار الاستتار، کسی کی استتار کرنا، کسی کے عیب کو چھپانا، اس لیے ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یعنی حقوق اللہ میں جائز ہے، حقوق العباد میں جائز نہیں ہے۔ جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ کوئی زنا کا اقرار کر رہے تھے، یا کسی یا کوئی شخص جو ہے، یہ بھی واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی نے لے کر امام کو لینے آیا، کہاں جانا ہے؟ فلاں آدمی زنا کر رہے، ادھر جانا ہے، تو امام کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر آ رہے تھے، کبھی باتیں کر رہے تھے، کبھی پیچھے جا رہے تھے۔ اس نے کہا امام یہ تو پھر آپ ادھر سے ادھر جائیں گے وہ تو ختم ہو جائے گا، تو امام نے بعد میں کیا کہا؟ آپ کو کس نے کہا ادھر جا کے دیکھیں اور گوائے؟ آپ جو ہے جتنا ہو سکے لوگوں کے ایپ سے کیا کریں، ہاں، یہ نہیں کہ اگر ادھر زنا کر رہے تو فوراً آپ آ جائے چلے دیکھنے کے لیے، یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ خامسۃ عشرہ، 15واں، یکرہ ان یضیف احد الخصمین، قاضی کو مکروہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ ایک کو مہمان نوازی کرے، دوسرے کو نہ کرے، یعنی دو لڑائی کیے ہوئے آدمی آئے ہوئے نا، دونوں ایک دوسرے سے، ہاں سر یہ صحیح نہیں، خصمین میں سے دون صاحب، یہ دوسرا کو عزت نہ دے، یعنی غریب میں سے کو عزت دے، کھانا کھلائے یا کرسی پہ بٹھائے، دوسرے کو کچھ بھی نہ کہے، اس کو کھڑا رکھے، یہ صحیح نہیں۔ السادسۃ عشرہ، 16واں ہے نا، ہاں یہ پڑھے پھر، ہاں یہ آخر تک پہنچا ہے اس کو، النظر الثالث تک، یہ 2 مسئلے بس۔ الرشوۃ حرام علی آخذها، رشوت لینے والے کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے رشوت دینا۔ وَيَأْثُمُ الدَّافِعُ لَهَا، جو رشوت دیتا ہے وہ گنہگار ہے۔ یأثم کا مطلب یہاں کیا ہے؟ گناہ ہے، ہاں، یأثم یعنی اس نے گناہ کیا ہے۔ الدافع لها، جو رشوت دیتا ہے۔ ان توصل بها الى الحکم له بالباطل، اگر اس کے ذریعے سے کسی حکم باطل کو اخذ کرنا ہے تو رشوت دینا کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی اس کے اپنے حق میں فیصلہ آنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ رشوت دیتے ہیں، یہ رشوت حرام ہے۔ ولو تلفت قبل وصولها، یہی ہے، ہاں نہیں اوپر ہے، ولو کان الی حق، لیکن اگر کبھی کبھار، ولو کان الی حق،
لیکن کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، حق کو لینے کے لیے رشوت دیتے ہیں، لم یسم، پھر وہ کیا ہے، رشوت کے بغیر حق نہیں مل رہا تو رشوت دینا کیا ہے، حلال ہے، کیا یوں کہنا نہیں، ہاں، وَلَوْ كَانَ إِلَىٰ حَقٍ، اگر حق کو اخذ کرنے کے لیے کرنا ہو تو لم یسم، و گناہگار نہیں ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْتَشِي إِعَادَةُ الرِّشْوَةِ إِلَىٰ صَاحِبِهَا، لیکن جس نے رشوت دی ہے نا، جس نے مرتشی پر واجب ہے رشوت کو واپس کرے، کس کے لیے، صاحب جس نے دیا ہے، راشی کو یعنی راشی رشوت دینے والا، مرتشی رشوت لینے والا، تو راشی کو واپس کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ وَلَوْ تَلِفَتْ، اگر یہ رشوت درمیان میں تلف ہو جائے، ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو قبل وصول الیہ، مرتشی تک پہنچنے سے پہلے، ضامنہا لہو، تو مرتشی اس رشوت کا کیا ہے، ضامن ہے، ضامن الرشوہ لہو، اس مرتشی یعنی جس نے رشوت لینے کے لیے سب کیا ہے نا، وہ اصل مقدمہ تو وہ ہے نا، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ضامن ہے، آپ اس راشی کو کیا کریں، اس کا اپنا پیسہ واپس کریں۔ السابعۃ عشرہ، 17واں، اذا التمس الخصم احضار خصمہ، اگر مدعی التماس کرے، عرض کرے حاکم شرع سے، احضار خصمہ، کہ وہ مدعی کو کیا کرے، میں مثلا حاکم شرعی کے پاس مدعی آتے ہیں نا، آ کر کہتے ہیں میرے مدعی جو ہے وہ فلان جگہ موجود ہے، اس کو لے کر آئے، حاکم شرعی کے پاس آ کر کہتے ہیں، تو کیا کیا جائے گا، مجلس الحکم، یعنی قاضی کے پاس لے کر آئے، احضرہ اذا کان حاضرا، تو قاضی کے لیے فرض ہے کہ وہ کیا کریں، اس مدعی کو بھی مدعی کے حکم کے مطابق کہ کہاں لے کر آنا واجب ہے، مجلس قضا میں، جہاں پر قضاوت ہوتی ہے۔ سواء، فرق نہیں ہے کہ یہ جو مدعی کو حاضر کرنے میں، حرر المدعی دعواہ، چاہے مدعی نے اپنا دعویٰ تحریر کیا ہو، لکھا ہو، یعنی قاضی کے پاس کتاب میں لکھی ہے یہ ساری باتیں، او لم یحررها، یا ابھی تک اس کے پاس دعویٰ نہیں لکھی ہے۔ اما لو کان غائبا، یہ کب تھا یہ معاملہ، جب مثلا مدعی یہاں پر ہے، مدعا علیہ بھی اسی گاؤں میں موجود ہے، تو قاضی کے پاس جا کر کہتا ہے میرا مدعا تو فلان آدمی، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ مہربانی فرمائے اس کو لے کر آئے، مدعی یہی کہتے ہیں نا، تو قاضی پر کیا حکم ہے، چاہے اس مدعی نے اپنے باتیں تحریری طور پر قاضی کے پاس پیش کیا ہو یا تحریری طور پر قاضی کے پاس پیش نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں اس پر واجب ہے کہ کیا کریں، اس مدعی کو حاضر کریں مجلس قضا میں۔ اما لو کان غائبا، لیکن اگر مدعی کیا ہو، غائب ہے، یعنی اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا، لم یعیدہ الحاکم حتی یحرر الدعوی، تو حاکم کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس وقت اس مدعی کو بھی مجلس قضا میں لے کر آئے، یہاں جب تک وہ مدعی تحریر دعویٰ نہ کرے۔ تحریر دعویٰ کا پتہ چلا نا، نہیں پتہ چلا، دیکھو ایک دفعہ ہوتے ہیں مدعی میں کسی پر دعویٰ کر رہا ہوں، مدعا علیہ کسی زید کے بارے میں، وہ مدعا علیہ، میں کہہ رہا ہوں زید خراب آدمی ہے، اور قاضی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے فلان جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اس کو لے آئیں تاکہ آپ فیصلہ سنائیں ہم دونوں کے درمیان، اور میں نے ابھی تک قاضی کے پاس اپنا تحریر نامہ نہیں دیا، مدعی نے جو دعویٰ کیا، میں نے جو دعویٰ کیا نا آپ کے پاس وہ سارے لکھے ہوئے موجود نہیں ہیں، تو یہاں پر کہتے ہیں مصنف چاہے دعویٰ لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو مدعی کا، اگر وہ حاضر ہے تو اس کو لے کر آنا واجب ہے مجلس قضا میں تاکہ فیصلہ ہو سکے، لیکن نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس پر میں نے دعویٰ کیا نا وہ یہاں نجف میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے، پاکستان میں ہے، تو اس صورت میں میری مدعا جب تک نہ لکھا جائے تب تک اس کو پاکستان سے نہیں بلایا جائے گا، یہ مراد، ٹھیک ہے۔ والفرق، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے پھر، لزوم المشقت فی الثانی وعدمها فی الاول، دوسرے میں مشقت ہے، پہلے میں نہیں ہے، پہلے میں کیوں نہیں ہے، چونکہ مدعی اسی شہر میں رہتے ہیں، دوسرے میں مشقت ہے، کیوں، چونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اسی جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ مجلس قضا ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا اذا کان فی بعض مواضع ولایتہ، یہ ساری باتیں تب ہے جب یہ قاضی کے جو بعض عدالت، بعض حکم چلنے والی، بعض اس کی حکومت کی جگہوں پر ہے، یعنی قاضی کے
قاضی ہر قاضی کے لیے الگ خاص اس کی ولایت، اس کی حاکم شرعی ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں نا. مثلا یہ کوفہ ہے، یہ نجف ہے، تو اس کی جو قضاوت کا جو ولایت اس کی کہاں کہاں تک ہے، نجف اور کوفہ میں مثلا فرض کرے، یا عراق میں فرض کرے، اس طرح ہو. حاذا اذا کان، یہ صورت تب ہے جب اذا کان فی بعض مواضع ولایتی، اگر قاضی کے بعض ولایات والی جگہوں پر ایسا ہو، یعنی اس کی ولایت رکھتے ہو. ولیس لہ ہناک خلیفۃ یحکم، اور اس کے لیے وہاں پر ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کا نائب بن کر فیصلہ سنائے. وان کان فی غیر ولایتی، لیکن کبھی کبھار وہ قاضی جو ہے، ابھی مثلا مثال فرض کر، ہم پاکستان کی مثال یہ نا، مثلا حاکم شرعی جو سعید سیستانی صاحب مثلا فرض کرے، یا کوئی اور ہے جو حاکم شرعی ہے، تو اس کی جو دسترس ہے وہ پاکستان بھی ہے، عراق بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار نہیں، اس کی ولایت فقط عراق میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے مثلا. لیکن یہ جو مطالعے کہاں پر رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں یا ایران میں رہتے ہیں، عراق میں نہیں رہتے جہاں مجلس قضا ہے، اس کی ولایت کے جو جگہ ہے نا اس میں نہیں ہے، یہ مراد ہے. اثبت الحکم علیہ بالحجہ، تو حکم ثابت ہو جائے گا اس پر بعد دلیل کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ غائباً، اگرچہ وہ غائب ہو، اگرچہ وہ غائب ہے پاکستان میں، ایران میں، لیکن اس کے خلاف جو حجت ہوگی اس کے مطابق قاضی جو ہے فیصلہ دے گا. یا نجب میں جو قاضی ہوگا وہی اس کے غائب ہونے کے باوجود مدعی کی تحریر کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، یہ بات. وَلَوْ ادَّعَىٰ عَلَىٰ امْرَأَةٍ، اگر کوئی شخص مدعا کرے کسی عورت کے بارے میں، مثلا زید آتے کہتے کہ فلان عورت نے مجھ پر ظلم کی ہے، اس طرح، ٹھیک ہے. آخری جملے چلو یہ، فَإِنْ كَانَتْ بَرْزَةً فَهِيَ كَالرَّجُلِ، عورت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک عورت ہے پردہ دار، ایک عورت ہے بغیر پردہ دار. تو یہاں برزہ یعنی بغیر پردہ دار، غیر مخدرہ، یعنی غیر عزتدار، یعنی عزتدار نہیں، پردہ والی نہیں ہے، غیر محجبہ، آپ یوں کہیں، محجبہ غیر محجبہ یوں کہیں. فَإِنْ كَانَتْ، اگر وہ عورت برزتاً محجبہ نہیں ہے، غیر محجبہ ہے، برزہ کا مطلب نکلا ہوا ہے، پردے سے نکلا ہوا ہے، نکلی ہوئی ہے مثلا عورت. فَهِيَ كَالرَّجُلِ، تو وہ کس کی طرح ہے؟ مرد کی طرح ہے، یعنی اس کا معاملہ مردوں والا معاملہ ہوگا، قاضی کے پاس جانے میں، آنے میں، لینے میں، دینے میں، سب کچھ معاملہ رجل کی طرح ہے. وَإِنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً، لیکن اگر وہ محجبہ ہے، ہاں پردہ والی ہو، تو بعث الیہا، تو اس کو لے کے نہیں آئے گا، بس یہ اس کی طرف مبعوث کیا جائے گا، بھیجا جائے گا. من یلوبہ فی الحکم، یعنی عورت کے کوئی وکیل بنائیں گے، اس وکیل کے ذریعے سے فیصلہ، ہاں نیابت میں وکیل بنائیں گے. بینہا، بین امرأہ و بین غریمہا، اس غریم کے درمیان جس کو اس نے نقصان دیا اس عورت نے، اس کے درمیان کوئی نائب بنائے گا. وہ نائب جو ہے سارے کام کریں گے، بعد میں آخر میں سزا ملے گی تو وہ عورت حاضر ہوگی، باقی سب کاموں میں وہ نیابت چلے گی، ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ بیتہ. یہاں پہ باپردہ عورت تو ہو تو اس کے گھر جا کے کریں گے، ہاں نہیں، گھر جا کر نہیں، یعنی نیابت میں اس عورت سے یا اس کی نیابت کوئی